محدث ہونا ایک الگ چیز ہے اور فقیہ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جو محدث ہوتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ فقیہ ہو، لیکن جو فقیہ ہوتا ہے اس کا محدث ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا کہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات پر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ غیر مقلد کی جانب سے یہ اعتراض ہوئے کہ آپ کو بمشکل 17-18 احادیث پاک یاد ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی آج وہ صاحب مذہب ہیں اور ہم حنفی کہلاتے ہیں، پوری دنیا اسلام میں 75% حنفی موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پر اعتراض کرنے والے کی آپ کو 17-18 حدیث پاک یاد ہیں۔ حضرت امام اعمش جو آپ کے استاذ ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ حدیث کا درس لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سوال کرنے والا سوال لے کر آیا اور آپ کی بارگاہ میں تقریباً 100 سوال کیے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آمد حضور داماد حضور غازی ملت حضور سید سلمان اشرف، حضور سید سلمان اشرف اشرفی الجیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم شاہ قدرتیہ میں اولاد علی گل گلزار اشرفیت، چشم و چراغ خاندان غوثیت، حضور سیدی آقائی مولائی مرشد حقانی حضرت علامہ سید الحاج شاہ سلمان اشرف اشرفی الجیلانی وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ ہی دیر میں وہ ممبر اسٹیج ہوں گے، محبت کے ساتھ آپ بیٹھے حضرت علامہ مفتی وسیم صاحب کی بلاکی مصباحی کی تقریر کو بغور سماعت کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تشریف فرما تھے۔ سوال اس نے کیا، 1-2 سوال نہیں 100 سوالات کیے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر سوال کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک نیا مسئلہ ہے، اس لیے میں اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا، غور و فکر کروں گا، یہ نئے مسائل ہیں۔ امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد جنہیں ہم امام اعظم کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، عرض کیا آپ کی بارگاہ میں اگر اجازت ہو تو حضور میں اس کا جواب دے دوں۔ حضرت امام اعمش نے کہا کہ آپ کیسے جواب دیں گے، حدیث تو میں آپ کو پڑھاتا ہوں، میں جواب دیتا پہلے، لیکن یہ سارے نئے مسائل ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ اشارہ کریں جواب میں دوں گا۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ٹھیک ہے جواب دیجئے۔ حضرت امام اعمش، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ان لوگوں نے سوال قائم کیے تھے 100 سوال، ترتیب سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب دینے لگے اور ہر ایک سوال کے جواب میں حدیث پاک بھی پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ 100 سوالوں کے جواب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں عطا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد استاد مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے ان سوالوں کا جواب کہاں سے عطا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا حضور جو آپ حدیث پڑھایا کرتے تھے انہی حدیث پاک سے میں نے جواب عنایت کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ سنو، ہم صرف میڈیکل ہیں اور حقیقت میں دواؤں کی پہچان کرنے والے تم ہی امام اعظم ابو حنیفہ۔ وہ استاد حدیث ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، جو یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو 17-18 حدیثیں یاد ہیں، 100 سوال جواب 100 سوالوں کا آپ نے جواب عنایت فرمایا، تو کم سے کم ان کے سینے کے اندر تو 100 احادیث موجود تھی۔ 100 احادیث سے آپ نے جواب دیا، 100 کیا 86,000 مسائل آپ نے نکالا ہے، اور 86,000 مسائل کو، ہر ایک مسائل کو آپ نے حدیث سے مزین فرمایا ہے۔ اس طریقے سے آپ کے سینے کے اندر 1-2 احادیث نہیں، 86,000 احادیث مبارکہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے کیسے تفقہ فی الدین کا کہ ترویج عشاء فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے گھر میں رہا کرتے تھے، مولا کائنات حضور کے گھر میں رہا کرتے تھے، پلتے تھے، چھوٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا، عبداللہ ابن عباس اپنے بیٹے سے کیا جاؤ، اور جانے کے بعد حضور کے گھر جاؤ، سونا نہیں ہے، دیکھو حضور کیا کرتے ہیں۔
حضور کے کیا افعال ہیں وہ ہمیں آ کر بتاؤ، جیسا راتوں میں حضور عمل کرتے ہیں ویسا میں بھی عمل کروں گا۔ عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں اور ان کی جو ہے خالہ ہیں ام میمونہ، خالہ سے کوئی پردہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے گھر میں آرام کروں گا۔ ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اجازت ہے، رسول پاک کا لیتے تو سنا، کیا گھر ہے؟ کوئی محل نہیں ہے، وہ کھجوروں کی چھال کا بنایا ہوا گھر ہے، وہ کھجوروں کا بنایا ہوا گھر ہے، کچا گھر ہے۔ اب وہ حضرات اس پر توجہ دیں جو ہر بات میں جو ہے بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، بدعت کی رٹ لگاتے ہیں۔ اگر یہ سوال یہ اعتراض کرتے ہیں اہل سنت و جماعت پر تو ان پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ تم نے اتنی اونچی بلڈنگیں کیوں بنا لی ہے؟ حضور نے تو نہیں بنایا تھا، حضور کا مکان تو کچا تھا، حضور کا مکان تو جو ہے کھجوروں سے بنا ہوا تھا، تم نے کیوں اتنی جو ہے گاڑیاں رکھ رکھی ہیں؟ تم نے کیوں اپنے گھروں کو روموں کو اے سیوں سے مزین کر رکھا ہے؟ یہ ساری بھی بدعت ہوں گی، اس پر بھی اعتراض قائم ہوگا، لیکن اس پر ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں ایک تکیہ ہے، کیسے آرام کرتے ہیں؟ حضور ایک کونے پر جو ہے سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے ہیں، دوسرے پہ حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہی ہیں، اور بیچ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں۔ رات کی تنہائی میں نبی پاک علیہ السلام استنجا شریف کے لیے جاتے ہیں۔ جب آپ تشریف لے آتے ہیں استنجا شریف کے لیے تو عبداللہ ابن عباس بھی اٹھتے ہیں پیچھے پیچھے، میں دیکھوں حضور کس لیے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام استنجا خانہ شریف میں گئے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی تشریف لے گئے اور آپ نے پانی رکھ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ حضور جب استنجا شریف سے باہر تشریف لائیں گے تو وضو فرمائیں گے، اس لیے آپ نے جو ہے پانی رکھ دیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام جب تشریف باہر آتے ہیں تو دیکھا کہ پانی رکھا ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پوچھتے اے ام میمونہ یہ پانی کس نے رکھا ہے، کس نے رکھا ہے؟ حضرت ام میمونہ کہتی ہیں یا رسول اللہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ حضور بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور سنیں حضور کیا دعائیں دے رہے ہیں۔ حضور دعائیں دے رہے ہیں اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، دعا یہ دے رہے ہیں اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما دے اور دین کا فقیہ بنا دے، دین کا فقیہ بنا دے۔ یہ نہیں حضور نے فرمایا وعلمہ الکتاب وحدثہ، اے اللہ اسے وقت کا محدث بنا دو، نہیں، حضور نے کہا اے اللہ اسے کتاب اللہ کا علم عطا فرما دو اور دین کا فقیہ بنا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ محدث بھی ہوتا ہے، لیکن جو محدث ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ فقیہ ہو۔ اور امام عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ مجھے دعائیں مرحمت فرمائی تو میرا علم ایسا ہو گیا کہ میں اپنے اونٹ کی رسی بھی اگر گم ہو جائے تو میں اسے کتاب اللہ میں تلاش کر لوں گا۔ یہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تفقہ فی الدین کے تعلق سے کہ دین کا فقہ سیکھنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عباس کو عطا فرمائی۔ اے لوگوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں، اسی مہینے میں آپ کا کہ جو ہے ظاہر دنیا سے تشریف لے جانا ہے اور آنے والی رات شب برات ہے۔ بہت سارے لوگ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں، فاتحہ کراتے ہیں تو نانی کا فاتحہ الگ کراتے ہیں، دادی کا فاتحہ الگ کراتے ہیں، چچی چچا کا فاتحہ الگ کراتے ہیں، اور یہ بھی ایک تصور دیتے ہیں، ان کو امیجنیشن دیتے ہیں کہ ہم مردے کو مردے سے ملا رہے ہیں۔ جو اس سال مردے گئے ہیں فاتحہ کراتے عرفہ کا کہ ہم مردے سے مردے کو ملا رہے ہیں۔ میرے بھائی، تم پہلے دنیا میں جو زندہ ہیں ان کو ملا لو، جو دنیا سے جا چکے وہ تمہارا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا انیس الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا سے جاتا ہے اور جو موجود ہوتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں ماذا فعلت فلان، اے بتا فلاں نے کیا کیا، ماذا تزوجت فلان، کیا فلاں نے شادی کی ہے۔ ایک مردہ، یہ حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک کس نے کوٹ کیا ہے؟ اس کو کوٹ کرنے والے کوئی اور نہیں، غیر مقلد کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ ابن قیم کتاب الروح کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب الروح کے اندر جو ابن قیم ہیں بہت بڑے امام ہیں غیر مقلد کے، اہل حدیث کے، وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا نے کیا فرماتے ہیں، کیا حضور نے فرمایا کہ وہ مردہ سوال کرتا ہے، اس سے جانے والے سے سوال کرتا ہے ماذا فعلت
ہوا نہیں ہے، ملنا نہیں ہے، تم ملاتے ہو۔ میرے بھائی ان سب خرافاتوں سے دور ہو جاؤ۔ آج دارالعلوم شاہ اعلی قدسیہ کا جو ایک علمی قلعہ ہے، حضور شاہد ملت علی رضوان نے قائم فرمایا ہے اسی دن رات کے لیے کہ جب ایسی بدعات اہل سنت و جماعت کے اندر آ جائے تو کہیں اور سے رد نہیں ہوگا، دارالعلوم شاہ اعلی کے اسٹیج سے رکھ دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ سنو، آپ فاتحہ کرو، ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس کے اندر غلو نہ کرو، دادا کا الگ کراؤ، ابا کا الگ کراؤ، اور جو بچے جاتے ہیں فاتحہ کرنے کے لیے انہیں آپ پریشان کرتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ نہ جائیں تو آپ ناراض ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں ایک وقت میں ایک بچہ کہاں کہاں فاتحہ کرنے جائے گا؟ ایک وقت میں ایک وقت جگہ جائے گا، 10 جگہ نہیں جائے گا۔ اس لیے انتظار کیجئے، اگر وہ ایک جگہ جاتا ہے تو صبر کیجئے، پھر وہاں سے آ کر آپ یہاں جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی آنے والی رات بہت عظیم رات ہے، اس کا آپ اہتمام کیجئے، فاتحہ بھی پڑھیے اور اس میں قضا نمازوں کا اہتمام کیجئے، توبہ استغفار کیجئے۔ دارالعلوم شاہ اعلی قدسیہ کے آج طالب علموں کے سروں پہ دستار فضیلت باندھا جائے گا، اپنی نگاہوں سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ طلبہ بھی جائیں گے تو اپنے ایریے میں دین متین کی خدمات کریں گے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔